السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عباد اللہ صاحب کا پیارا بیان۔ یہ بیان آپ لوگ غور سے سنیں۔ کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب میں قبر سے نجات دلانے والا نہیں۔ تو اس بیان کو تو میں نے سن لیا، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس سے بیانات کو سنا کرے اور دوستوں تک پہنچایا کرے، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگوں کو بروقت مل سکیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے؟ فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پا لے بعد کی سب منزلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ القارعۃ ما القارعہ، یہ قیامت کا نقشہ کہتے ہیں، یہ کھڑکا دینے والی چیز آنے والی ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ کھڑکا دینے والی چیز ہے کیا؟ اب یہ سارا قیامت کا نقشہ۔ الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ قیامت ہے۔ اذا السماء انفطرت، قیامت۔ اذا الشمس كورت، قیامت۔ اذا السماء انشقت، یہ قیامت۔ اذا وقعت الواقعہ، سارا قیامت کا تذکرہ ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم، یہ قیامت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اتنا ہولناک دن ہو۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو اتنا ہولناک دن ہے، اتنا خوفناک، اتنا شدت والا، 7 قسم کے لوگ ہیں وہ مزے کریں گے۔ 7 قسم کے لوگ، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دہشت نہیں کسی قسم کی۔ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب یہ شوق ہو کہ میں بھی ان 7 میں سے آ جاؤں، کسی ایک میں جذبہ ہو۔ اب ہم دیکھیں ہم ان 7 میں کہیں آ رہے ہیں، ان 7 میں سب سے پہلا کون ہے؟ عدل کرنے والے حکمران، عہدہ ملا ہوا ہے، اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ اب اپنے اختیارات کو، اپنے عہدے کو غلط نہیں استعمال کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ عدل کرنے والا حکمران سب سے پہلے اس کو عرش کا سایہ ملے گا، ظلم نہیں کرنا۔ سگے بھائی نے کسی پر ظلم کیا ہے، اب بھائی ہے ظالم، ایک اجنبی آدمی، عام آدمی ہے مظلوم، اب کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا، بھائی کا ساتھ نہیں دینا، یہ ظالم ہے۔ عدل کرنے والا حکمران سب سے پہلے اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ جتنے بھی عدلیہ سے متعلق لوگ ہیں نا، یہ آخرت میں، یہ درمیان میں نہیں ہے، یا بہت اوپر ہیں یا بہت نیچے ہیں۔ عدل کریں گے تو 1000 تہجد اور 1000 قرآن کے ختم اور 1000 صلاۃ التسبیح سے آدمی وہاں نہیں پہنچے گا جہاں ایک عدل کے فیصلے سے پہنچے گا۔ اور اگر ظلم کرے گا، لاکھ گناہوں سے اتنا اللہ کی نگاہ سے نہیں گرے گا جتنا ظلم کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گرے گا۔ تو جتنا عدلیت سے متعلقہ لوگ ہیں یہ آخرت میں درمیان میں نہیں ہیں، یا بہت اوپر جائیں گے یا بہت نیچے جائیں گے۔ ان کا ہر فیصلہ یا عدل ہے یا ظلم ہے، کسی کو پکڑنا، کسی کو چھوڑنا، کسی کی سفارش، یا عدل یا ظلم۔ تو سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا کون؟ عدل کرنے والے حکمران۔ دوسرا، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ جوانی طاقت ہے، قوت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ۔ بڑھاپے میں بھی توبہ کرنا بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں اللہ کی اطاعت کرو،
जवानी में अल्लाह के फर्मा बरदार बनो, शरीयत के पाबंद बनो, सुन्नत के पाबंद बनो। शैतान ने नौजवानों का ज़हन क्या बनाया, अभी तो हम जवान हैं, जब तौबा हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा करेंगे, जब बीमार हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, अभी तो एंजॉय करो कहते। दर जवानी तौबा गर्दन सिवाय पैगम्बरी। तो दूसरा कौन, वो नौजवान जो जवानी में क्या है, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इताअत करे, नमाजों का एहतमाम, रोजों का एहतमाम, अमाल का एहतमाम, आंखों में हया, जिंदगी पाकीज़ा, बुराई से अपने आप को बचाया हुआ है। तीसरा जिसको अर्श का साया मिलेगा वो कौन है, वो मुसलमान जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह से ताल्लुक होगा, अल्लाह के घर से भी ताल्लुक होगा, जिससे मोहब्बत होती है उसके घर से भी मोहब्बत होती है, अल्लाह के घर में आके उसका दिल लगेगा। मस्जिद से जाते हुए तबीयत पे गिरानी होगी और फिक्र होगी दोबारा मस्जिद में आना है। अब हम देखें हमारा दिल मस्जिद में कितना के लगता है। एक बहुत बड़ा तबका है वो तो मस्जिद में आता ही नहीं है। एक तबका मस्जिद में आता है, नमाज से 2 मिनट पहले पहुंचता है और सलाम फिर से निकल जाता है। तो नमाज से 10 मिनट पहले ऐसे लगता है जैसे किसी ने आने कोई नहीं है, और नमाज के 10 मिनट बाद ऐसे होता है जैसे आई कोई नहीं था। दिल नहीं लग रहा मस्जिद में। तो अर्श का साया मिलेगा किसको, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। जैसे हर आदमी इस बात को मानता है कि माल आखिरत में काम नहीं आता है, वो भाई ये माल दुनिया में भी काम नहीं आता, इसको भी माने। जैसे हर आदमी इस बात को मानता है कि आखिरत अमाल से बनती है, वो भाई दुनिया भी अमाल से बनती है। सहाबा माल वाले नहीं थे, अमाल वाले थे। वैरान घर वो नहीं है जिस घर में माल नहीं। ये क्यों परेशानी है, जिसे देखो कहता है परेशान। परेशानियां माल की कमी से नहीं आती, परेशानियां अमाल की कमी से आती। झूठ बोलेगा परेशानी आएगी, गाली देगा परेशानी आएगी, धोखा देगा परेशानी आएगी, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा परेशानी आएगी। मा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। खुशियां कब मिलेगी, अल्लाह ने साफ बातें फरमाए। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो अपने ईमान और अमल को अच्छा बना ले, हम उसे खुशियों से भरी हुई जिंदगी दें। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, आप लोगों से भी हमें इल्तिमास है कि इस बयान को पूरा से पूरा देखें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। इसमें हमारी आखिरत की भलाई है और 5 वक़्त की नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए, तो इसका अजर हमें अल्लाह देगा। बेनमाजी की कोई हैसियत नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने दीन के लिए काम करें और अल्लाह के अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में लाएं और तबलीग में वक़्त लगाएं। कम से कम महीने में 3 दिन चिल्ला और 4 महीने अंदरूनी और बैरूनी गश्त करना चाहिए अपनी जुमात में। तो इसमें हमारी भलाई होगी, सवाब मिलेगा, आखिरत के लिए कुछ ज़रिया बनेगा। और ये बयान भी अज़ाब कब्र से है। तो इस बयान को आप लोग पूरा देखें और दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।